بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے۔ اس میں کل 200 آیات ہیں۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں اور بہت فضیلت والی خاتون ہیں۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک نام امان اور ایک نام زہرا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو روشن صورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی دو صف بستہ جماعتیں ہوں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ صحیح بخاری 805۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کا معنی ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو۔ مباہلہ کا واقعہ۔ مباہلہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے۔ ان کے دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ یہ وفد اعلان نبوت کی خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس وفد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں اپنے گمراہ کن عقائد پر دلائل دینے شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا اور وہ لوگ لاجواب ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو وفد کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ سورہ آل عمران کے اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے۔
مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منور پر دوبارہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ ان دونوں غزوات کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ غزوہ احد کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔